اهدنا الصراط المستقيم. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے. کہ ایک امریکن لڑکی نے ہوائی جہاز میں جو سروس کرتی تھی، ایئر ہوسٹس تھی، اس نے مجھ سے ایک سوال کیا پردے کے بارے میں ایک سفر کے دوران. اسی زمانے میں امریکہ میں ایک بہت دلچسپ کیس چلا تھا، اور کیس یہ تھا کہ کوئی صاحب اپنے بریف کیس میں $1,80,000 کے ڈائمنڈس اور جیولز لے کر نکلے. اپنی کسی پہنچے راؤنڈ اباؤٹ پہ کسی چوراہے پہ، اور انہوں نے کھول کر وہ بریف کیس وہاں پر رکھ دیا، اور آس ہی پاس کہیں ان کا اپارٹمنٹ تھا. انہوں نے گاڑی پار کی اور جرے گئے اوپر سے جھانک کر دیکھنے لگے کہ اب بڑے بریف کیس کے ساتھ کیا ہوتا ہے. وہی ہوا جو ہونا تھا. کوئی دوسرے صاحب گزرے، انہوں نے دیکھا کہ بھئی یہ تو بہت گولڈن چانس ہے. انہوں نے جلدی سے گاڑی روکی اور وہ اٹھایا اور بھاگے لے کر. اس نے گاڑی کا نمبر نوٹ کر لیا، پولیس کو انفارم کر دیا، جلد ہی وہ اریسٹ کر لیے گئے. کیس چلا کورٹ آف لا میں. تو امریکن ہائی کورٹ ٹیکساس اسٹیٹ کا کیس تھا یہ. تو وہاں پر جو ججمنٹ ہوا وہ بہت ہی دلچسپ تھا. جب اس لڑکی نے پردے کے بارے میں مجھ سے سوال کیا تو میں نے کہا کہ تھوڑا پیشنٹلی سنیے گا میرا جواب، آخر میں آپ سمجھ پائیں گے کہ کیا ریلیونس ہے. آپ کے ہی ملک میں ہونے والے کیس کی اسٹوری میں نے پڑھی ایڈیڈس ڈائجسٹ میں، اور وہ میں آپ کو یاد دلانا چاہ رہا ہوں. ججمنٹ یہ تھا کہ اصل مجرم وہ نہیں ہے جس نے کہ اس بریف کیس کو اٹھایا ہے، اصل مجرم وہ ہے جس نے بریف کیس کو چوراہے پر کھلا ہوا رکھا. اس لیے کہ جو چیز سیکیور انداز سے رکھی جانی چاہیے، جس چیز کو پروٹیکٹ کیا جانا چاہیے، جب آپ اس کو اوپنلی رکھ دو گے تو یو آر دا گلٹی. چنانچہ انہوں نے جو کورٹ نے فیصلہ کیا وہ یہ کہ جن صاحب نے اس کو رکھا تھا ان کو 6 مہینے کی جیل ود مینٹل ٹریٹمنٹ، اس لیے کہ سم تھنگ از رانگ، ورنہ وہ باہر رکھا ہی نہ ہوتا. اور جن صاحب نے اٹھایا تھا ان کو جج نے کہا کہ ہم ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں، ریکمینڈ کرتے ہیں کہ وہ $80,000 تو واپس کر دیں اس کے سابق مالک کو، اور باقی جو 1 لاکھ ہے اس میں سے اتنے % خود رکھے اور اتنے % کسی سوشل ویلفیئر آرگنائزیشن کو ڈونیٹ کر دیں. تو جب یہ میں بیان بتا چکا، 1 منٹ لگا اس کو سمجھنے میں کہ کیا تعلق ہے اس کے سوال کا. اور جب میں نے یہ بات کہی کہ اسلام ایک لڑکی کو، ایک عورت کو ایک انتہائی ویلیویبل، بہت قیمتی، بہت پریشس، بہت خوبصورت، قابل حفاظت ہیرے موتی کی طرح سمجھتا ہے جس کو پروٹیکٹ کیا جانا چاہیے. ظاہر ہے کہ جب کوئی عورت اپنے آپ کو باہر چوراہے پر رکھ دے گی اور پھر کسی کی نیت خراب ہوگی تو امریکن کورٹ کے اپنے اس ججمنٹ کے مطابق مجرم وہ نہیں ہوگا جو سیٹی بجائے گا، مجرم وہ ہوگا جو باہر نکل کر انوائٹ کرے گا. تو میں سنانا کیا چاہ رہا ہوں اس وقت تحدیث نعمت کے طور پر، اور ایک راستہ، ایک سبق ملا کس طرح اسلام کو پیش کیا جانا چاہیے. کہ وہ اتنی سیریس ہو گئی وہ لڑکی، اس نے کہا کہ اب میرے ذہن میں تو ایسے کچھ اور بھی سوالات ہیں، میں کچھ پوچھنا چاہتی ہوں لیکن اب وقت نہیں ہے. اب آپ کو تو کراچی اترنا ہے، کراچی ٹرین لیٹ کرنے لگا تھا، آپ کو اترنا ہے. تو آپ مجھے اپنا فون نمبر دیجیے، کانٹیکٹ نمبر دیجیے، میں بات کرتی رہوں گی. میں مدینے میں اس وقت پڑھتا تھا تو میرے ایک پڑوسی کے پاس فون تھا، ان کا میں نے نمبر دے دیا. اگلے 3-4 مہینے تک اس کے فون آتے رہے، مہینے میں 1-2 مرتبہ، اور وہ کچھ نہ کچھ پوچھتی رہی. آخری فون جو آیا اس میں اس نے کہا کہ میں اس وقت اسلامک سینٹر سے بول رہی ہوں، شکاگو سے، اور میں نے ابھی شہادہ کلمہ پڑھا ہے، اسلام قبول کیا ہے، میرا نام فاطمہ رکھا گیا ہے. اسلام بہت خوبصورت طریقے سے زندگی ہے. اسلام بہت ہی مہذب طریقے سے زندگی ہے. کچھ ہم سے سمجھنے میں کوتاہی ہو رہی ہے، کچھ لوگوں تک پہنچا نہیں پا رہے ہم، کچھ پروپیگنڈا اس کے خلاف ہو رہا ہے. یہ سب مل کر ان لوگوں کے ذہنوں کو خراب کیا جا رہا ہے. اللہ کرے کہ ہم پہلے خود بھی سمجھیں، خود بھی ہمارا جو تصور ہے دین کا، وہ ہمارا جو دین کا جو تصور ہے، اللہ کرے کہ وہ اس طرح اس مزاج میں ڈھل جائے جس مزاج میں سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے.